دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی صاحب تقریر کے دوران یہ کہنے لگے, ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کرتے ہیں. لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی, کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہوگا. تو یہ کام نہ کریں. میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک. کسی کی پر تنقید کرنا, کسی کی جو پازیٹیو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھائی ٹھیک ہے, لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے. بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے, سورہ عنکبوت یہ مکی صورتیں ہیں, مکہ میں نازل ہوئی ہیں, جب چاروں طرف مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت کی آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر, صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. الفاظ دیکھو قرآن کے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, حالانکہ وصیت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو انسان مرتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ پر تو موت نہیں آتی, لیکن وصیت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا, یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم آرڈر ہے. جیسے مرتا ہوا جب کوئی آرڈر دے کر جاتا ہے تو چھوٹے موٹے آرڈر نہیں دیتا, بے انتہا تاکید کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابا اور اپنی اماں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنا ہے. اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے وہ دیکھے ابا اچھے ہیں کہ گندے ہیں, ابا ٹھیک چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں. او بھائی آپ پر تو احسان کر دیا نا انہوں نے بچپن میں. اب آپ ایسی گائیڈ اگر لوگوں کو کریں کہ لوگ ابا اماں کے خلاف باغی ہونا شروع ہو جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نافرمانی میں ماں باپ کو فالو نہیں کرنا. تو قرآن کے الفاظ ہے, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اے اللہ اچھا سلوک یعنی اس کا یہی مفہوم علماء بیان کرتے ہیں, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے. یہ تعبیر ہے. گویا ہم قرآن کی آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرے. ہو گیا نا یہ. اے اللہ اگر کوئی کافر والدین ہو تو بھی جنت تلاش کریں. اللہ نے کیا کہا, کافر تو دور کی بات, کافر سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ, بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ صرف چاہتا نہیں ہے, گن پوائنٹ پہ زبردستی تمہیں کافر بنانے کی کوشش. جاہدا کا جوہد سے نکلا ہے, مشقت اٹھا کے تکلیف اٹھا کے تمہیں کافر بنانے کی زبردستی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو بھی اللہ نے فرمایا فلا تطعهما, تو کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. تو اللہ ٹھیک ہے جب اطاعت نہیں کرنی تو ان کے قدموں میں, تو وہ تو خود جنت میں نہیں جائیں گے, تو ان کے قدموں میں جنت کہاں سے ہو گئی. اللہ نے فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے, ان کی خدمت کر کے. ماننا نہیں ہے ان کی بات کفر شرک کے معاملے میں, لیکن تمہارے لیے ان کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی ہے. تو ان اسکالر سے یہ بڑی مسٹیک ہو رہی, میں کلپ سن رہا تھا, میں نے کہا بہت بڑی مسٹیک کی بات محترم کر رہے ہیں کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ کافر کے قدموں میں جنت کہاں سے آ گئی. بھائی علماء یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے, اس کی اولاد کے لیے جنت ہے.